ابلیس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ ابلیس کی کنیت ابو کیتر یعنی تکبر کا باپ ہے۔ ابلیس کی لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصطلاحاً ابلیس اس جن کا نام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا اور اس کی کنیت ابو الغوی تھی۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اور وہ نہایت ہی قدآور اور بہادر تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی جس کی معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس یا نبلیس تھا۔ تبلیس کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا اور وہ بھی اپنے شوہر چلیپا کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی، اس حد تک کہ قوم کے بچے بچے کی زبان پہ تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپاکنیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت نامہ کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ حاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس یعنی شیطان ابلیس اور اس کی بیوی کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پہ زاہد، پھر تیسرے آسمان پہ بلال، چوتھے آسمان پہ والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھا سکتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس پکا نور میں رہا۔ بفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار اسرائیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و عزم کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا۔ پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی اور بھی ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔
नंबर 2 पे है और, ये लोगों को बदी का मुरतकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3 पे है मसव्वत, ये कज़ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपना कर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4 पे है दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गज़बनाक करता है। नंबर 5 और आखिर पे है ज़कनेवर, ये बाज़ारों का मुख्तार है। बाज़ारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है और बाज़ारों में बुराइयों और फाशी पर वर्गलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम खाक को क्यों मिली। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकारी का जज्बा हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूँ, और इसके सजदे के इनकारी की बात नहीं थी, बात अतात से सरकशी की थी, शिरक की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिरक अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रिसवा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से कुछ गर्ज ना है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में अताअत फरमाबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तकवा और परहेज़गारी के दर्जे करार पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।